بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کتاب میں دیے گئے 2 ابواب، پہلا علم عقائد پر مشتمل تھا وہ پڑھا، اور دوسرا الدعاء والادعیہ پر جو مشتمل تھا وہ پڑھا۔ اب تیسرا باب ہے اس کتاب کا فقہ سے متعلق، اور فقہ میں سب سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے روزہ۔ عزیز طلبہ، آپ پڑھ چکے ہیں حدیث شریف کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ایک، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ایک چیز ہم نے عقائد میں پڑھ لی۔ دوسرا ستون تھا نماز۔ نماز آپ نے 6 کلاس کی اسلامیات میں شروع کی تھی اور 7 کلاس کی اسلامیات میں مکمل ہوئی۔ نماز کے بعد ایک تیسرا ستون اور تیسرا رکن ہے روزہ۔ تو یہ روزے کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور روزہ سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ رمضان المبارک میں سال بھر میں 1 مرتبہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب یہ فرض تو ہے، لیکن اس کی فرضیت کی کوئی دلیل، کیونکہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا ثبوت یقیناً قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات روزے میں ہم پڑھیں گے، روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے۔ تو پہلے قرآن سے روزے کی فرضیت کا ثبوت سن لیجئے، آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 73 یعنی 73 بھی آپ کے سامنے کھلا ہو، کہ جو فرضیت کی دلیل ہیں وہ آپ کے سامنے میں پڑھوں تو آپ کتاب میں بھی اس کو دیکھتے جائیں۔ تو قرآن سے روزے کی فرضیت کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ فرضیت کا ثبوت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان پر بھی روزے فرض ہوئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ دوسری بات، روزے کی فرضیت کا ثبوت حدیث نبوی سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 رکن ہیں۔ ایک، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ عطا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں بتا دیا کہ رمضان کے روزے اسلام کا رکن ہے، دین کا رکن ہے، اور رکن آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا کسی چیز میں ہونا ضروری ہو۔ تو ہم اسلام میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو دین میں روزہ فرض ہے، یہ ہوگا تو ہمارا دین کامل ہے، ورنہ ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ثبوت اجماع امت۔ اجماع امت کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی یہ اختلاف نہ ہوا ہو، علماء کا، مسلمانوں کا یہ اختلاف نہ ہوا ہو کہ روزے فرض ہیں یا نہیں۔ تو اجماع امت میں بھی روزہ فرض ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، وہاں سے لے کے آج تک کسی بھی دور میں
مسلمانوں کا کبھی اختلاف نہیں ہوا، ہر دور میں یہ اتفاق رہا ہے کہ روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ تو یہ روزے کی فرضیت ہے۔ ہم نے جب کہا کہ روزہ رمضان المبارک میں ہر سال ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو اس کی فرضیت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے قرآن سے بھی دلیل سن لی، حدیث سے بھی سن لی، اور اجماع امت سے بھی اس کی فرضیت کا ثبوت مل گیا۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 74 پہ تعریف لکھی ہے، آپ کتاب میں دیکھ لیں، میں دوہرا رہا ہوں، سن بھی لیں۔ روزے کی تعریف ہے: عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہش پوری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کیا تعریف ہوئی؟ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہش پوری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس تعریف میں 3 چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو روزے کا وقت بتا دیا کہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ روزہ جو ہم پہ فرض ہے، جو روزہ ہم رکھتے ہیں، تو اس کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ دوسری چیز، اس وقت میں کیا نہیں کرنا؟ نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنی کوئی شہوانی خواہش پوری کرنی ہے، ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ تیسری بات، یہ جو ہم اس صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ 3 کام نہیں کر رہے ہیں، یہ عبادت کی نیت سے ہو، یہ اللہ کے لیے ہو۔ ایک شخص صبح کام پہ نکلا، ناشتہ وغیرہ نہیں کیا اور پورا دن کام میں لگا رہا، کھانے کا بھی خیال نہیں آیا، بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا، غروب آفتاب ہو گیا اور اس نے کوئی نیت نہیں کی، نہ اس کو پتہ ہے کہ میں ابھی بھوکا ہوں، بس کام میں مصروف تھا اور ان 3 چیزوں میں سے کوئی عمل نہیں ہوا، تو یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کی نیت ہو کہ میں یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا اور شہوانی خواہش سے رک رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، عبادت کے لیے کر رہا ہوں۔ تو روزے کی تعریف یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ روزے کتنی قسم کے ہیں؟ روزے کتنی قسم کے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، روزے کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ روزے کی 7 قسمیں ہیں۔ یہ 7 آپ کے سامنے یہاں بھی موجود ہیں، لکھی ہیں، کتاب میں بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 مکروہ، نمبر 7 حرام۔ یہ 7 قسمیں ہیں روزے کی۔ اب ایک ایک قسم کی ہم تعریف پڑھ لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ وہ روزے کون سے ہیں، یہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم فرض معین کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تعریف بھی پڑھنے سے پہلے عزیز طلبہ اس کو جان لیجئے کہ معین کسے کہتے ہیں اور غیر معین کسے کہتے ہیں۔ معین اور غیر معین کسے کہا جاتا ہے، اس کو آپ جان لیجئے۔ معین یعنی متعین وہ چیز ہوتی ہیں جس کا کوئی وقت، کوئی دن مقرر ہو، متعین ہو، معین ہو، طے ہو کہ یہ اس دن یا اس وقت میں یا اس تاریخ کو کرنے کا ہے۔ اور غیر معین وہ ہوتا ہے جو متعین نہیں ہوتا، مطلق ہوتا ہے، اس کا کوئی دن خاص نہیں ہوتا، اس کا کوئی وقت خاص نہیں ہوتا۔ معین وہ کہ جس کا کوئی وقت، کوئی دن، کوئی ٹائم خاص ہو، متعین ہو۔ غیر معین وہ جس کا کوئی وقت مقرر نہ ہو، متعین نہ ہو، کوئی وقت خاص نہ ہو، کوئی دن خاص نہ ہو۔ یہ چیز آپ سمجھ گئے تو آگے فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، یہ تعریف آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فرض معین وہ روزے ہیں جو ہیں تو فرض اور ان کا وقت بھی متعین ہے، خاص ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزے، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں اور ان کا وقت بھی متعین ہے، مقرر ہے کہ یہ رمضان المبارک میں رکھے جائیں گے۔ تو یہ ہو گئے فرض معین، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے یہ فرض معین ہیں جو کہ فرض بھی ہیں اور ان کا وقت بھی متعین ہے رمضان المبارک میں۔ دوسرا ہے فرض غیر معین، یعنی وہ روزے جو فرض تو ہیں جیسے رمضان المبارک کے روزے، لیکن ان کا وقت مقرر نہیں ہے،
یہ رمضان المبارک کے وہ روزے ہیں جو کسی وجہ سے ہم سے چھوٹ گئے، ہم اس کو ادا نہیں کر سکے رمضان میں، اب اس کی ہمیں قضا کرنی ہے، قضا لازم ہے، وہ بعد میں ہمیں کرنی ہے، تو وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی دن خاص نہیں ہے۔ آیا ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کے 7 تاریخ کا روزہ رکھا ہے تو اگلے ہی مہینے شوال کی 7 تاریخ کو یہ روزہ اس کی قضا کرنی ہے، 7 تاریخ کا روزہ چھوٹا اور اگلے ہی مہینے کی 7 تاریخ کا اس کو روزہ رکھ کے قضا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو رمضان المبارک کا روزہ چھوٹ گیا اب وہ قضا ہو گیا۔ اب یہ فرض تو ہے لیکن یہ فرض غیر معین ہے، کیونکہ اس کا وقت خاص نہیں ہے، یہ شوال میں بھی رکھ سکتے ہیں، یہ محرم میں بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ذوالحجہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، 1 مہینے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، 2 مہینے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، 3 سال بعد بھی رکھ سکتے ہیں، جب بھی موقع ملے رکھ لے، کوئی خاص دن نہیں ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ ہاں جتنا جلد سے جلد یہ فرض ہمارا ادا ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوٹ بھی جائے تو اس کو جلد سے جلد رکھ لیا جائے۔ اگلی قسم ہے واجب معین۔ معین تو آپ سمجھ گئے کہ جس کا وقت خاص ہو۔ واجب روزہ وہ ہوتا ہے جو ہم منت مان کر یا کسی نظر مان کر اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر رزلٹ آنے والا ہو اور ہم یہ نیت کریں کہ اللہ اگر اس جمعے کو جو رزلٹ آ رہا ہے، اس جمعے کو رزلٹ جو آئے گا اگر میں اس میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو میں آنے والے اتوار کا یعنی میں آنے والے جو اتوار ہے اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ اور جمعے کو رزلٹ آیا اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے، تو اب یہ کامیاب ہونے کے بعد جب نظر ہماری پوری ہو گئی، منت ہماری پوری ہو گئی، تو ہم پر یہ روزہ واجب ہو گیا، اور یہ واجب روزہ متعین بھی ہو گیا، اس کا دن بھی خاص ہو گیا کہ آنے والی اتوار کو ہی رکھا جائے گا، تو یہ واجب معین ہو گیا۔ یا یہ کہ اللہ یہ 10 تاریخ کو میرا ایک کام ہے، 10 ستمبر کو یہ کام ہونا ہے، یہ 10 ستمبر کو اگر میرا کام ہو گیا تو میں 15 ستمبر کا روزہ رکھوں گا، اور 10 ستمبر کو وہ کام ہو گیا تو اب یہ روزہ واجب ہو گیا، اور یہ معین یعنی متعین بھی ہو گیا کہ 15 ستمبر کو رکھنا ہے، تو یہ واجب معین ہو گیا۔ ایک ہے واجب غیر معین، دن خاص نہیں کیا، منت مانی کہ اللہ یہ جمعے کو جو رزلٹ آنا ہے اس میں پاس ہو گیا تو میں کوئی 1 روزہ رکھوں گا، یا کوئی 2 روزے رکھوں گا، یا 3 رکھوں گا، 5 رکھوں گا، لیکن کب رکھوں گا یہ متعین نہیں کیا، اور جمعے کو رزلٹ آیا اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے تو یہ روزہ واجب تو ہو گیا لیکن اس کا دن خاص نہیں ہے، چاہے وہ اگلے دن سے ہی روزے رکھ لے، چاہے وہ 1 مہینے بعد رکھے، 1 سال بعد رکھے، اس کا وقت مقرر نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں واجب غیر معین۔ تو یہ 4 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی۔ فرض معین یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے جن کا وقت متعین ہے، فرض غیر معین یعنی رمضان المبارک کے قضا روزے جو فرض تو ہیں لیکن ان کا وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں۔ واجب معین یعنی منت کا وہ روزہ کہ جس کو ہم نے کسی دن کے ساتھ خاص کیا اور وہ منت پوری ہوئی تو واجب بھی ہو گیا روزہ، اور جس دن رکھنے کا روزہ منت مانی تھی اسی دن ہمیں رکھنا ہے، تو یہ واجب معین ہو گیا۔ اسی طرح واجب غیر معین یعنی ہم نے منت مانی کہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، لیکن وہ روزے کب رکھے گا، کس دن رکھے گا، تو وہ خاص نہیں کیا اور وہ کام ہو گیا تو یہ روزہ تو ہم پر واجب ہو گیا لیکن اب اس کا دن خاص نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں آج کا سبق ختم کرتے ہیں، اب بلند خوانی شروع کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 73 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 73 ہے، عنوان ہے روزہ۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک ستون روزہ بھی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن شریف سے۔ اب روزے کی فرضیت، روزہ فرض ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہوگا، کوئی دلیل ہوگی، تو سب سے پہلے قرآن شریف سے اس کی دلیل دے رہے ہیں، اور یہ سارے دلائل آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमिनों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। उसके बाद रोज़े की फ़र्ज़ियत हदीस शरीफ से, हदीस नबवी से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। व इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना, व हिज्जिल बैत, और बैतुल्लाह का हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। रोज़े की फ़र्ज़ियत की दलील इजमाए उम्मत से। जहाँ तक इजमाए उम्मत का ताल्लुक़ है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ताबिईन, तबा ताबिईन और तमाम उलमा इकराम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन हैं। उम्मत में से किसी ने इससे इख्तिलाफ़ नहीं किया। ये रोज़े की फ़र्ज़ियत कुरान और हदीस और इजमाए उम्मत से हो गई। अब रोज़े की तारीफ़। इबादत की नीयत से सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और शहवानी ख्वाहिश पूरी करने से रुक जाने का नाम रोज़ा है। ये तारीख़ की वजाहत आपके सामने हो चुकी है। यानी रोज़े का वक्त सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक है और इस दौरान खाने पीने और शहवानी ख्वाहिश को पूरा करने से रुकना होता है। और इस तारीफ़ से ये भी पता चला कि रोज़ा इबादत उसी वक्त बनता है जब वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हो। अब रोज़े की अक़साम, रोज़े की किस्में। रोज़े की 7 किस्में हैं। फ़र्ज़ मुअय्यन, फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, वाजिब, वाजिब गैर मुअय्यन, ये वाजिब मुअय्यन है, सुन्नत, मकरूह, हराम। फ़र्ज़ और वाजिब रोज़े 2 तरह के होते हैं। अव्वल वो रोज़े जिनके दिन तारीख़ें मुतअय्यन हैं, उनको मुअय्यन कहा जाता है। दूसरे वो रोज़े जिनकी तारीख़ें मुतअय्यन नहीं हैं, उनको गैर मुअय्यन कहा जाता है। पर रोज़ों की कुल 7 अक़साम हुई जिनकी तफसील नंबरवार बयान की जाती हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ मुअय्यन। ये रमज़ान शरीफ के फ़र्ज़ रोज़े हैं जिनका वक्त मुक़र्रर है और ये रमज़ान शरीफ का चाँद देख कर शुरू किए जाते हैं और ईद के चाँद पर ख़त्म हो जाते हैं। मुअय्यन और गैर मुअय्यन की वजाहत भी आपके सामने हो चुकी है। फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, ये रमज़ान शरीफ की क़ज़ा के रोज़े हैं जिनका वक्त मुक़र्रर नहीं। अगर किसी वजह से रमज़ान शरीफ का कोई रोज़ा नहीं रखा जा सका तो उसकी क़ज़ा फ़र्ज़ है, मगर उसके लिए कोई दिन या तारीख़ मुक़र्रर नहीं है, बल्कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो क़ज़ा कर लेनी चाहिए। तीसरी किस्म है वाजिब मुअय्यन। ये नज़र मुअय्यन के वाजिब रोज़े हैं जिनका वक्त मुक़र्रर है। अगर कोई शख्स रोज़े की मन्नत माने और मन्नत मानते वक्त दिन या तारीख़ मुक़र्रर कर दे, मसलन ये कहे कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो फ़ला महीने की फ़ला तारीख़ का रोज़ा रखूँगा, उन्हीं मुअय्यन तारीख़ों में ये रोज़े रखना वाजिब हैं। चौथी किस्म है वाजिब गैर मुअय्यन। ये कफ़ारा और नज़र मुअय्यन के रोज़े हैं जो वाजिब तो हैं मगर उनका वक्त मुक़र्रर नहीं। मसलन अगर किसी ने मन्नत मानी कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो 3 रोज़े रखूँगा, तो ये रोज़े रखना वाजिब हैं मगर उनके लिए वक्त मुक़र्रर नहीं है। जब इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके वो 3 रोज़े रख ले। तो अज़ीज़ तलबा, हमने सबक यहीं तक पढ़ा है। अगला सबक इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आ जाएगा। यहाँ हमारा सबक ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।